السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اب آتا ہوں میں آپ کے فتوے کی طرف۔ آپ نے کچھ فتوے، بلکہ فتووں کے کچھ حصے یا ٹکڑے آپ نے پیش کیے ہیں اپنے فتوے کے آخر میں۔ اصل میں وہ فتوے ہیں ہی نہیں اس تعلق سے، اس مسئلے میں جس کو آپ نے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھا۔ اور پھر میں کہتا ہوں ہمیں تو قرآن و حدیث اور طریقہ سلف دکھانا تھا آپ کو، جس طرح میں نے حدیثیں پیش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے عمل آپ کو دکھانے تھے کہ عذر کے موقع پر مسجد سے باہر نماز با جماعت پڑھنا ہی صحیح نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ احادیث اور آثار کے مقابلے میں آپ نے جو چند فقہی اصول بیان کر کے آج کے چند علماء کے کچھ فتوے جو ہمارے خلاف ہیں ہی نہیں، حالانکہ فتاوے تو بہت سارے ہمارے موقف کے مطابق بھی ہیں، آج کے عرب علماء کے بھی، جن کو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا آگے۔ لیکن جو ہے آپ نے جو ہے ایسے فتوے اور اس کے ٹکڑے پیش کر دیے کہ جس کا مقصد ہی جو ہے کچھ اور ہی تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا قول پیش کرنا، کسی کا فتویٰ دکھانا، صحابہ کے تعامل اور آثار کے سامنے کسی کا قول پیش کرنا آج کے علماء کا، کیا یہ ایک اہل حدیث کے سلفی عالم کی شان ہے؟ دعویٰ جب سلفی ہونے کا آپ کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے آپ نے کیوں نہیں پیش کیا؟ صرف آج کے چند علماء کے فتاوے پیش کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بے شمار مسائل میں علماء کے فتاوے دکھا سکتا ہوں آج بھی کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، بلکہ اسی مسئلے میں آج کے علماء کے فتاوے آپ کو مختلف ملیں گے۔ بہت سے علماء نے میرے موقف کے مطابق فتوے دیے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا مختصر انداز میں۔ آپ نے ان علماء کے فتوے کیوں نہیں پیش کیے جو اس کی تائید میں تھے؟ وہ کیوں چھپا گئے؟ آپ ہی کے الفاظ یہاں آپ پر فٹ ہو رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کسی عالم سے نہایت بعید اور تعجب خیز ہے، حق کو جاننے کے بعد اس کو چھپا گئے اور واضح نہیں کیا۔ آئیے میں آپ کو آپ کے پیش کردہ فتووں کی وضاحت اور اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہوں، خاص طور سے ہمارے سامعین کے لیے، کہ وہ دیکھیں کہ آپ نے جو فتووں کے نام پر پیش کیا ہے وہ اصل میں ہے کیا، جس کو آپ ہمارے موقف کے خلاف ظاہر کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے ایک فتوے کا ٹکڑا پیش کیا ہے اور لکھا کہ سعودی کی لجنہ دائمہ العلمیہ والافتاء کا ایک فتویٰ ملاحظہ ہو، بہذا نرى انه لا يجوز ان يصلي في بيته منفردا او في جماعة مستقلة عن جماعة المسجد او مقتد بامام المسجد عن طریق الاذاعة، یعنی آدمی کا مسجد نہ جا کر گھر میں اکیلے بلا عذر نماز پڑھنا، یا مسجد کی جماعت چھوڑ کر الگ مستقل جماعت بنا لینا، یا مسجد کے امام کی اقتداء میں ریڈیو یا لاؤڈ سپیکر پر کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ یہ مفتی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے، غور کر لیں۔ ان جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے، کہیں بھی لاؤڈ سپیکر کا ذکر نہیں ہے، وہاں الاذاعہ کا لفظ ہے، اور الاذاعہ کہتے ہیں ریڈیو کو۔ تو واضح ہے کہ ایک تو بیان کیا ہے انہوں نے کہ بھائی بلا عذر اکیلے مسجد کی جماعت چھوڑ کر الگ مستقل اکیلے پڑھ رہے ہیں مسجد کے امام کی اقتداء میں، وہ بھی ریڈیو کے آواز پر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح انہوں نے کہا، مسجد میں جا سکتے تھے، تھا موقع، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے صرف ریڈیو کی آواز پر جو ہے اکیلے گھر میں جو ہے نماز پڑھ لی۔
ترجمہ کر رہے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر اور ریڈیو، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر کا ذکر ہے ہی نہیں. تو یہ ایک عوام کو دھوکہ دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ غلط ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے ہی مغالطہ دیتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کا لفظ فتوے میں داخل کر دینا، یہ عجیب اور تعجب خیز حرکت کیا ایک عالم کے لیے زیبا اور جائز ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ جو ضد اور تعصب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ اس تعلق سے کوئی فتوی ہی نہیں لا سکے، آپ کو وہ فتوی ہی نہیں ملا، اس لیے آپ نے زبردستی اس طرح کے الفاظ داخل کر دیے، جبکہ یہ مکمل فتویٰ اب غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے تعلق سے ہے ہی نہیں. اس فتوے میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہمارے سامعین بھی اپنے اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں پورا فتویٰ. انہوں نے باقاعدہ ہیڈ لائن پہلے باندھا ہے، مفتی صاحب نے اوپر الصلاۃ علی المذیاع، ریڈیو پر نماز پڑھنا، فتویٰ رقم 1759. پھر سوال ہے ما حکم الصلاۃ مع الرادیو او آلۃ من الآلات المتصلہ بالإذاعة التي يسمعونها من الرادیو وهم في ابعد مکان، کہ ریڈیو جیسے آلات یعنی ٹی وی وغیرہ پر اس میں آ رہی آواز کے ساتھ نماز باجماعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہاں نہ تو کسی مجبوری کا ذکر ہے، نہ عام حالات میں سوال کیے گئے ہے، اور وہ بھی ریڈیو. اور پھر آگے کیا ہے؟ جبکہ وہ دور دراز کے علاقے میں ہوں، وہم فی ابعد مکان، دور دراز کے علاقے میں. سوال کیا ہے اور اس کو کس مسئلے میں زبردستی فٹ کر دیا انہوں نے؟ سوال تو ہے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کا جماعت سے نماز کے تعلق سے ہیں، اور اس کو یہاں فٹ کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آس پاس کے گھروں میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن افسوس کہ عوام کو صرف ضد اور حسد میں، کیونکہ صحیح مسئلہ سے بھٹکانا تھا، اس لیے اس کو کہیں کا کہیں فٹ کر دیا انہوں نے، اور غلط ترجمہ بھی ساتھ میں پیش کر دیا اپنی طرف سے الفاظ گھسا کر کے. آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک سوال کے جواب میں پوچھا گیا کہ کیا کوئی عورت ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی آواز پر فرض یا نفل نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کا گھر مسجد سے دور ہو؟ جواب دیا گیا لا تجوز سواء كانت فرضا ام نفلا ولو سمعت قراءة الامام و تکبیرہ، یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ادا کی جا رہی نماز کے اقتداء فرض یا نفل کسی میں کرنا جائز نہیں، چاہے امام کے قراءت اور اس کی تکبیر سنتی ہو. تو اس میں بھی بالکل واضح ہے، بلکہ پورا فتویٰ جب میں نے دیکھا نکال کر کے تو اس میں پتہ چلا باقاعدہ سوال میں وضاحت کی گئی تھی کہ جماعت جو ہو رہی ہے وہ اس کے وطن سے دور تقریباً 350 کلومیٹر دوری کی مسافت ہے، تو وہ یہاں پر کیا اس کی آواز سن کر کے ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اقتداء کر سکتی ہے؟ تو اس کو انہوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں کر سکتی اس طرح سے اقتداء. خود غور کریں سامعین، اس فتوے کو دیکھیں کہ ریڈیو ٹی وی کی آواز پر ادا کی جا رہی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا جبکہ گھر مسجد سے بہت دور ہو، اس کا ہمارے اس مسئلے سے کیا تعلق ہے جو اس کو ہمارے مسئلے کے جواب میں پیش کیا گیا ہے؟ کہاں لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں آس پاس کے گھروں میں مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنا، اور کہاں ریڈیو اور ٹی وی کی آواز پر دور دراز سے آ رہی آواز پر نماز پڑھنا. اللہ ان مفتی صاحب کو نیک سمجھ دے. ہاں، اس مسئلے میں عرب علماء کے فتوے سے ہم اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ریڈیو ٹی وی کی آواز پر دور دراز کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں وقت کا فرق ہو جاتا ہے، اس وجہ سے امام کی اس وقت اقتداء ممکن ہی نہیں ہے. جبکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں یہ خرابی نہیں ہے، بلکہ فوراً اسی وقت اسی لمحے جو ہے امام کی آواز من وعن مقتدی کو سنائی آ جاتی ہے، اور وہ صحیح معنوں میں اقتداء کر سکتا ہے. براہ راست سن رہا ہوتا ہے وہ مائک سے اس کی آواز، جیسا کہ دوسری تیسری منزل والے ہی سن رہے ہوتے ہیں، اسی طرح باہر والے آواز سن رہے ہوتے ہیں جو صرف لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر امام کی اقتداء کریں.
تو مفتی صاحب کے فتوے اور ہمارے اس مسئلے میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں بالکل الگ الگ مسئلے ہیں۔ صرف لوگوں کو ہمارے صحیح موقف سے ہٹانے کے لیے مفتی صاحب نے ان فتووں کو یہاں زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انہیں ہمارے موقف کے خلاف شاید کچھ ملا ہی نہیں، نہ سلف کے منہج سے اور نہ ہی خلف کے فتاووں سے، لہٰذا مخالفت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو کہیں کا کہیں فٹ کر کے پیش کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد والا اگلا فتویٰ بھی اسی طرح کا ہے، جس کا مفتی صاحب نے ایک ٹکڑا ہی پیش کیا ہے اور پورا فتویٰ پیش ہی نہیں کیا کہ کہیں بات واضح نہ ہو جائے۔ اس میں بھی سوال یہی ہے کہ کوئی شخص بلا عذر مسجد نہ جا کر اپنے گھر میں ہی با جماعت نماز لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کافی سمجھ کر نماز ادا کرتا ہے، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، بغیر عذر کے ہی مسجد نہ جا کر اپنے گھر میں با جماعت نماز کو کافی سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے جو شیخ نے جواب دیا کہ اس شخص کے لیے مسجد میں باجماعت نماز کی احادیث کو پہلے پیش کیا انہوں نے کہ بھئی مسجد میں باجماعت نماز کے لیے حاضر ہو، اس کی تلقین کری اور کہا کہ اذان سنتے ہو تو مسجد آ کر کے نماز پڑھو، بلا عذر اپنے گھر میں جماعت کرنے لگو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور لکھا کہ امام شافعی وغیرہ کے مذہب کے مطابق یہ ایسے نماز نہیں ہوتی۔ فتویٰ پورا میں نے پیش کر دیا ہے، کوئی بھی چاہے پورا فتویٰ دیکھ سکتا ہے کتاب کے اندر۔ تو یہاں پر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو فتوے انہوں نے پیش کیے ہیں، جس کو انہوں نے یہ جو ہے ایک طرح سے الزام لگاتے ہوئے کہ بھئی موصوف نے 3 روایتیں مصنف کی کیوں چھوڑ دیں، جان بوجھ کر اس لیے چھوڑی کہ ان کے موقف کے خلاف تھی اس لیے چھپا گئے، ہم نے تو اپنا موقف بھی دلائل سے واضح کر دیا، وہ 3 روایتیں بھی کیوں چھوڑی تھی وہ بھی وضاحت سے بتا دی جو آپ کے الزام کو جھٹلا رہی ہیں۔ اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ نے جو یہ حرکت کری ہے کہ یہ فتوے جو اس تعلق سے تھے ہی نہیں، وہ فتووں کا پورا پیش نہ کر کے صرف ایک ٹکڑا آپ نے پیش کیا اور مغالطہ دیا، لوگوں کو دھوکہ دیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کیوں چھپا گئے آپ جو کہیں کا کہیں آپ نے فٹ کیا ہے؟ کیا یہ عالم کے لیے جو ہے جائز ہے یہ حرکت کرنا؟ آئیے میں آپ کو عرب علماء کے ایسے حالات میں دیے گئے فتوے بھی دکھا دیتا ہوں کہ بھئی ایسے حالات میں، مجبوری کے حالات میں انہوں نے جو ہے عذر کے حالات میں اس طرح سے نماز کی اجازت دی ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سارے فتوے ہیں اور عرب علماء کے ہی فتوے ہیں۔ جس لجنہ دائمہ فتویٰ کمیٹی کا آپ فتوے پیش کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے آپ نے پیش کیے، میں بھی آپ کو جو ہے فتوے پورے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مجھے ضرورت نہیں تھی فتووں کی، کیونکہ میں نے تو سلف سے صحابہ سے پیش کر دیا ہے اور اس سے مضبوط کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کیونکہ شاید آپ کو آج کے علماء کے فتوے پر ہی زیادہ اعتبار ہے بنسبت سلف کے منہج کے، جیسے کہ آپ کے فتووں سے ظاہر ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ چلو کچھ فتوے آپ کو عرب علماء کے بھی دکھا دیتا ہوں، شاید رجوع کی توفیق ہو جائے، سلف کے منہج سے نہیں تو خلف کے فتووں سے ہی۔ اور فرمائے سعودی عرب کے لجنہ دائمہ للبحوث والافتاء کے فتویٰ میں آپ کے سامنے کتاب میں پیش کر رہا ہوں، میں مختصر انداز میں بس اس کے جو ہے مفہوم سامعین کے لیے بیان کر دیتا ہوں، ورنہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ کہ عرب کی فتویٰ کمیٹی کے علماء نے جو ہے ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ مسجد کے حدود جسے اس لیے بنایا گیا ہو کہ مسلمان اس میں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، تو کیا کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہی ہیں جن کا احاطہ اس کی عمارت یا لکڑی یا کھجور کی شاخ وغیرہ سے کیا گیا ہو، اور اس کا حکم مسجد کا ہوگا، اور اس میں حائضہ نفاس والی عورتیں جنبی وغیرہ کے لیے ٹھہرنا ممنوع ہے۔ جو شخص مسجد میں آئے، مسجد نمازیوں سے پوری طرح بھر گئی ہو اور اس میں جگہ نہ ہو، تو بعد میں آنے والے اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز جمعہ یا دیگر فرائض و نوافل مسجد سے باہر قریب کے کسی مکان، سڑک وغیرہ میں ادا کر لے۔ ضرورت کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اپنی نماز کو امام کے ساتھ منضبط رکھ سکتا ہو، امام سے آگے نہ ہو، لیکن ان راستوں یا سڑک وغیرہ کا حکم مسجد کا نہ ہوگا۔
فتویٰ کمیٹی اور فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے ان کا۔ اسی طرح لجنہ دائمہ کے ایک اور فتویٰ ہے، سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے باہر سڑکوں پر نماز ادا کرے اسے نماز جمعہ میں حاضر سمجھا جائے گا، بشرطے کہ وہ امام کے ساتھ مل کر نماز ادا کر سکتا ہو، لیکن اس شخص کا ثواب مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے کی طرح نہ ہوگا، خصوصاً ان لوگوں کے ثواب کی طرح تو بالکل نہ ہوگا جو پہلی صفوں میں شامل ہیں۔ فرشتے خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے وقت کے حساب سے اجر و ثواب لکھتے ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں وارد حدیث کے عموم سے ثابت ہوتا ہے۔ اعتبار حاضری کا ہے، مسجد کے اندر ہونے کا نہیں۔ ہاں البتہ انتظار نماز اور سماعت خطبہ کی کمی کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہوگی، صفوں کے درست نہ ہونے کی کمی کی وجہ سے بھی اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ یعنی جب مسجد کے باہر راستوں پر امام مسجد کے ساتھ نماز صحیح ہو جائے گی، جبکہ نہ امام کو دیکھ رہا ہے، بیچ میں دیوار اور راستہ بھی ہے، تو پھر مسجد کے آس پاس کے گھروں میں کیسے نہیں ہوگی؟ آگے ایک فتوے میں لکھ رہے ہیں کہ 2 منزلہ مسجد ہے، اوپر کی منزل مسجدوں کے مردوں کے لیے خاص ہے اور نچلی منزل جو ہے عورتوں کے لیے۔ عورتیں بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز باجماعت کے لیے آتی ہیں، لیکن عورتیں امام کو نہیں دیکھ پاتی بلکہ مردوں کی صفوں تک کو بھی نہیں دیکھ پا رہی، وہ صرف مائکرو فون لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز سن سکتی ہیں۔ تو اس حالت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اس مذکورہ صورت میں سب کی نماز صحیح ہے، کیونکہ سب مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز سننے کی وجہ سے امام کی اقتداء ممکن ہے۔ چنانچہ اس صورت میں علماء کے 2 اقوال میں سے صحیح ترین قول یہی ہے کہ نماز صحیح ہے۔ اور کریں شیخ ابن باز جو ہے جگہ بھی الگ الگ، نہ عورتیں امام کو دیکھ رہی ہیں اور نہ مردوں کی صفوں کو، اور نہ ہی صفیں متصل ہیں کیونکہ الگ الگ منزل ہیں، صرف لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے باجماعت نماز پڑھ رہی ہیں اور پھر بھی نماز ان کی صحیح قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ مفتی صاحب ہمارے جو ہے وہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ بغیر کسی واسطے کے نماز جو ہے وہ امام کی آواز سنیں اور صفیں متصل ہوں، امام کو دیکھنا ضروری ہے، مکان ایک ہو، جگہ ایک ہو۔ اسی طرح سے ایک اور فتویٰ ہے کویت کے علماء کا، اس میں کویت کے علماء میں سے جو کلیہ شرعیہ اور دراسات الاسلامیہ کے اہم رکن ہیں دکتور شیخ عجیل النشمی، انہوں نے سوال کا جواب دیا جس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا مسجد کے آس پاس والے اپنے ٹھکانے یا مکان میں امام مسجد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً اس کورونا کے پھیلنے کے خوف کے وقت۔ صاف لکھ رہے ہیں کہ اس کورونا کے پھیلنے کے وقت میں آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسا کہ سعودیہ کے کبار علماء کی کمیٹی کے ایک رکن دکتور شیخ عبداللہ بن محمد المطلق نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، خصوصی طور سے ان کورونا کے دنوں میں اس کے پھیلنے کے خوف سے مسجد کے آس پاس گھروں میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح درست ہے۔ پھر آگے دکتور عاجل لکھتے ہیں کہ اگر 2-4 لوگ امام کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھیں اور باقی محلے کے لوگ جن کے گھر مسجد کے آس پاس ہیں وہ اپنے گھروں میں اس امام مسجد کی اقتداء کریں تو ان کی عام فرض نمازیں صحیح ہوں گی، اگرچہ ان کے گھر مسجد سے آگے ہی کیوں نہ ہوں۔ امام مالک نے اس کے جواز کو دلیل سے ثابت کیا ہے، اگر امام سے آگے گھر ہوں تو بھی صحیح ہے، لیکن ان کے نزدیک جمعہ صحیح نہ ہوگا، اور ان کے اس فتوے سے بہت سارے فقہاء نے موافقت کی ہے، اور یہ تب ہے جب کہ گھر مسجد کے آس پاس ہوں، اور مالکیوں کی مشہور کتاب مختصر الخلیل میں ہے کہ امام کی اقتداء اگر امام کی آواز سن رہا ہے تو جائز ہے، اگرچہ گھر میں ہی ہو، اور اس کتاب کے شارحین نے اس قول کو امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ بالکل واضح فتویٰ ہے کویت کے عالم کا، اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ سعودیہ کے کبار علماء کمیٹی کے ایک شیخ نے بھی جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ کورونا کی حالت میں مسجد کے امام کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بھلے گھر مسجد سے آگے ہی کیوں نہ ہو۔ جو میں نے فتویٰ دیا تھا وہی فتویٰ
آپ کو عرب کے علماء سے مل گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بالکل واضح فتویٰ اس تعلق سے دکتور شیخ الحسین آیت سعید، جو کہ مجلس علمی الاعلیٰ کے ایک رکن ہیں اور جامعہ القاضی ایاز کے استاد الحدیث ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ان دنوں کورونا کے خوف کی وجہ سے کیا رمضان کے مہینے میں نماز تراویح لائیو ٹی وی یا ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں جبکہ اقتداء کرنے والے مسجد سے دور بھی ہیں؟ تو فضیلت الشیخ نے جواب دیا کہ جائز ہے، اگر کوئی بڑی جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھلے اس مسئلے میں پرانا اختلاف ہے فقہا کے نزدیک، اور شیخ نے فقہ مالکی اور فقہ شافعی کے دلائل سے استدلال کرتے ہوئے اس کو جائز کہا۔ امام مالک کی فقہ مدونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں ہے کہ امام مالک نے کہا کہ جو کوئی اپنے گھر میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ قبلے کی طرف امام سے آگے ہو جائیں اور امام کی تکبیرات سن رہے ہوں اور امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کریں اور اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کریں تو ان کی نماز صحیح اور مکمل ہوگی، اگرچہ امام کے آگے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور امام مالک نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ دار آل عمر بن خطاب کے گھر مسجد کے قبلے کے آگے تھے اور آل عمر اس میں امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حالانکہ میں امام کے آگے ہونے کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بس جب امام مالک جیسے اتصال صفوف کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف آواز کا سننا اور دیکھنا کافی سمجھتے ہیں، دیکھ نہ سکے تو صرف امام کی آواز کا ہی سننا نماز کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیتے ہیں، اور امام مالک نے اسی کو معتمد اور معتبر جانا، کیونکہ ان تک یہ عمل مدینے میں دار آل عمر میں برابر نقل ہوتا اور بیان ہوتا چلا آ رہا تھا، اور یہ عمل ان کے نزدیک صحابہ کے عمل سے ثابت رہا ہے۔ اسی طرح امام مالک نے امام اور مقتدی کے درمیان نہر یا راستہ وغیرہ ہونے پر بھی جواز کا فتویٰ دیا، اور یہ تو امام مالک نے فرض نمازوں کے متعلق جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور نفل یعنی نماز تراویح میں تو معاملہ اور آسان ہے، لہذا آج لائیو ٹیلی کاسٹ وغیرہ کے ذریعے امام کی آواز براہ راست سنی جا سکتی ہے، اور ہاں اس لائیو ٹیلی کاسٹ کا اعتبار اتنے ہی فاصلے پر ہوگا جہاں امام اور مقتدی کے درمیان وقت کا فرق نہ ہو۔ اسی طرح امام شافعی کے ان اقوال سے بھی استدلال کیا کہ الحاوی کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 243 میں ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اس کنارے اور امام دوسرے کنارے پر ہو یا مسجد کی چھت پر اقتداء کر رہا ہو تو اس کی نماز صحیح درست ہوگی۔ اسی طرح ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی امام کے ساتھ، اور شارح ماوردی نے کہا کہ امام کی اقتداء میں نماز کے صحیح ہونے کا اعتبار یا شرط اس پر ہے کہ اس کو امام کی نماز کا علم ہو رہا ہو، اور یہ علم 4 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو کسی کے دیکھ کر بتانے سے، یا تکبیر کی آواز سننے سے، یا دیکھنے سے، یا مکبر کی تکبیر کی آواز سننے سے۔ بس جب اس کو کسی طرح بھی امام کی نماز کا علم ہو رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، چاہے وہ مسجد کے قریب ہو یا دور، اور چاہے اس کے اور امام کے درمیان کچھ دیوار یا سڑک یا نہر وغیرہ حائل ہو یا نہ ہو، صفیں متصل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ تمام دلائل ایسے حالات میں نماز تراویح کے بجماعت پڑھنے کے جواز کے لیے کافی ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ بالکل فتویٰ بالکل واضح ہے، اس فتوے سے صاف واضح ہو گیا کہ امام مالک امام شافعی کے نزدیک بھی دور یا قریب کی کوئی شرط نہیں ہے، آواز آنے یا کسی بھی طرح امام کی نماز کا علم رہنے پر نماز درست ہوگی۔ اور شیخ نے واضح کر دیا کہ علم ہونے سے مراد تکبیر کی آواز آنا، جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ سے بھی معلوم ہو جاتی ہے، جبکہ لاؤڈ سپیکر سے تو اسی وقت اور زیادہ بہتر انداز سے سیدھے امام کی آواز سے اس کی نماز کا علم ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں کیسے شکوک و شبہات؟ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح مصر کے مشہور جید عالم جو 300 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، امام حافظ شیخ احمد بن صدیق الغماری الازہری، انہوں نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی، الاقناع بصحت صلاۃ الجمعۃ فی المنزل۔
اس کے صفحہ 34 میں انہوں نے امام مالک کی روایات جس میں ہے کہ لوگ ازواج مطہرات کے گھر میں گھس کر جمعہ پڑھا کرتے تھے مسجد کے بھر جانے کی وجہ سے، اور وہ گھر میں مسجد میں نہیں تھے بلکہ الگ سے گھر تھے جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حسن جو کہ 179 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی شروع کے دور کے محدث ہیں، انہوں نے ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہ جو مسجد سے باہر کسی مقام پر امام کے ساتھ نماز نہ ہونے کے قائل ہیں اور شرائط لگاتے ہیں، ان کے خلاف حجت کے طور پر اس روایت امام مالک کو پیش کیا اور کہا کہ فَإِنْ قَالُوا كَانَ لِلنَّاسِ ذَلِكَ فِي مَا مَضَى وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي الْجُمْعَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّورِ، پوری ان کی عربی عبارت سامنے ہے، مختصر اس کا مفہوم یہ کہ اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی اس دور میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن آج کسی گھر میں اس طرح نہیں پڑھ سکتے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اس زمانے میں یہ جائز تھا تو آج کے زمانے میں یہ کیسے ناجائز رہا، جبکہ نہ تو اس سے بہتر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں ہے اور نہ ہی ان پہلوں سے بہتر دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ، اصل علم تو انہی کا علم ہے، ان یعنی سلف صالحین سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے جنہوں نے اس کی رخصت دی ہے، یعنی مسجد سے باہر گھر میں نماز کی، اور اصل دین کی سمجھ تو انہی کے پاس تھی، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سب سے زیادہ واقف تھے اور آپ کے سب سے قریب اور ہم سے زیادہ دین کے معاملے میں کوشش کرنے والے تھے۔ اگر وہ اس عمل کو برابر جانتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، یعنی مسجد سے باہر نماز امام کے ساتھ۔ اور پھر آگے ابراہیم نخعی تابعی کا فتویٰ کہ کسی گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پیش کر کے لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ جتنی بھی شرطیں مسجد سے باہر نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے لگائی ہیں کہ راستہ وغیرہ نہ ہو، مالک نے شرط لگائیں کہ دور دراز کے دروازے بند نہ ہوں وغیرہ، سب باطل ہیں کیونکہ ان کی کتاب سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں یعنی خود جب انہی کے شاگرد محمد بن حسن نے یہ واضح کر دیا کہ پہلوں یعنی صحابہ کے اثر و عمل کو مضبوط پکڑا جائے گا کیونکہ وہ شریعت کے زیادہ جاننے والے تھے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے امام کے ساتھ جمعے کی نماز گھروں میں پڑھی اور ان کے اور مسجد کے درمیان دیوار اور راستے وغیرہ بھی تھے، تو بس امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کا نظریہ اثر و نظر کے مخالف ہوا۔ پھر آگے صفحہ 38 میں لکھتے ہیں کہ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اس شخص کے متعلق جو مسجد سے باہر جمعے کی نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو جمعہ پڑھتا ہے اس حال میں کہ اس کے اور امام کے درمیان کچھ دیوار وغیرہ حائل ہیں، تو انہوں نے کہا مجبوری میں جائز ہیں۔ اور ابن منیر نے کہا کہ اگر صف ٹوٹتی بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی صفوں سے دور ہے، کیونکہ بغیر امام کو دیکھے صرف آواز سے ہی اس کی اقتداء اس کے لیے ممکن ہے، جس طرح اندھا بغیر دیکھے صرف آواز سے سن کر اقتداء کرتا ہے، کیونکہ دیکھنے کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ امام کے حال سے واقف ہو، اور یہ چیز اس کی آواز سن کر بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو صرف آواز سننا ہی گویا اس کو دیکھنے کے مترادف ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مقتدی مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر۔ اور علامہ مرداوی نے اپنی مشہور کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف میں امام احمد کا قول بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں کہتا ہوں اور یہ بالکل صحیح ہے، یعنی مسجد سے باہر گھروں میں نماز جمعہ وغیرہ میں ضرورت کے وقت، اور انہیں سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ نفل میں بھی صحیح ہے اور فرائض میں بھی، اور یہ بھی مروی ہے کہ خصوصی طور سے جمعہ میں، اور اگرچہ کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تب بھی صحیح ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ یہ تو تمام دلائل جمعے کی نماز مسجد سے باہر کے قریبی گھروں اور مکانوں میں پڑھنے کے جواز کی ہیں، مسجد سے دور گھروں کے لیے کہاں دلائل ہیں،
تو ہم کہیں گے کہ جب مسجد سے باہر گھروں میں امام کے ساتھ نماز کے جواز کے دلائل موجود ہیں، بھلے وہ مسجد سے باہر 10 ہاتھ ہی دور کی کیوں نہ ہوں، وہی دلیل اس سے دور کے جواز کی بھی ہے، کیونکہ دور اور قریب کی حد کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی کسی حدیث یا صحابی کے عمل و اثر سے اس کی حد مقرر کیے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، معتبر جو مانا گیا ہے وہ ہے امام کا دیکھنا یا اس کی آواز سننا، یا اس کی آواز جو امام کی آواز کو آگے پہنچائے اس کا سننا، تاکہ آواز سن کر اس کی اتباع کرنا ممکن ہو۔ اور یہ چیز یعنی آواز کا سننا ریڈیو اور میں کہوں گا اسپیکر سے خوب اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے، بنسبت بغیر ان آلات کے جو مسجد کے قریب سے ہی سنی جاتی تھی، جیسا کہ سلف میں تھا، کیونکہ وہ مصلی جو مسجد سے باہر ہے وہ امام کی صرف تکبیر سنتا تھا، یا اس کی تکبیر جو امام کی آواز کو پہنچاتا تھا یعنی مکبر کی، اور یہ سننا زیادہ دشوار تھا، جبکہ ریڈیو وغیرہ سے سننے والا تو خود امام کی بالکل صاف آواز بھی سنتا ہے، ساتھ میں امام کی قرات، اس کی حرکات، رکوع، سجود وغیرہ کا حال خوب جان لیتا ہے، گویا کہ وہ خود امام کے پیچھے پہلی صف میں ہوں۔ تو ایسی صورت میں تو بالاولیٰ یہ جائز ہوا کہ صحابہ اور تابعین تو بغیر امام کی قرات کے صرف امام یا مکبر کی آواز تکبیر ہی کی سنتے تھے، پس اس وقت صرف صحابہ وغیرہ مکبر کی آواز سے امام کی نماز کے ساتھ بحالت مجبوری مسجد کے باہر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج عین امام کی آواز اسپیکر کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے جواز میں کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ یعنی ہم پہلے بھی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ جب مسجد سے باہر امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے جواز کی دلیل موجود ہے، بھلے 100 ہاتھ کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو، تو اسی سے 1000 ہاتھ کی دوری پر بھی جواز کی ہی دلیل لی جائے گی، جبکہ امام کی آواز وہاں سن پا رہا ہو اور امام کے پورے حرکات کے اقتدام ممکن ہو، کیونکہ اصل میں دوری کی تحدید یعنی حد مقرر کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تمہیں اس دور کی صورت میں نماز نہ ہونے کی خاص دلیل دینی پڑے گی، یعنی دوری کی تحدید کے ساتھ۔ پھر آگے صفحہ 47 میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات صفحہ 47 میں یعنی شیخ الغماری نے اس بات کو کہ اگر آواز پہنچ رہی ہے تو دوری کوئی معنی نہیں رکھتا، اس تعلق سے ایک عجیب انداز سے انہوں نے چند احادیث سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے مسئلے کو اور واضح اور مدلل کیا کہ جن احادیث سے زمین میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ آسمان میں فرشتوں کا بھی ان کی جماعت کے ساتھ صفیں بنا کر نماز پڑھنا معلوم ہوتا ہے، جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز میں آمین کہتے ہو تو آسمان میں فرشتے تمہارے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث بہت ساری انہوں نے پیش کری، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی، کہ اذا قال احدکم آمین قالت الملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداہم الاخری فغفر له ما تقدم من ذنبہ، اور بھی بہت ساری تمام روایتوں کا خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین آسمان کے فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے پر اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے اسی وقت آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آسمان والوں کی زمین والوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے تو بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو یا اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کی یہ حمد فرشتوں کے موافق آ جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر زمین والوں کے آسمان والوں کے انہی الفاظ کے موافق ہو گئے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی کئی روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں
آگے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جاتی ہے تو آسمان والوں کی صفیں زمین والوں کی صفوں کے اوپر ہی بنتی ہیں. پھر جب امام والضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین آسمان میں آمین کہتے ہیں. پس جب زمین والوں کی آمین آسمان والوں کی آمین یعنی فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے تو زمین والوں کو کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر آگے اور روایتیں پیش کریں، یعنی مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی صفوں کی طرح صف کیوں نہیں بناتے جیسا کہ وہ اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں. صحابہ نے پوچھا فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ان صفوں کو چونا گج کر لیتے ہیں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی جنگل یا میدان وغیرہ میں ہو اور نماز کا وقت ہو جانے پر اذان کہتا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے اتنی لمبی صفیں بنا لیتے ہیں کہ ان کے کناروں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور وہ اس کے ساتھ رکوع سجود کرتے ہیں یعنی باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور اسی طرح سے بہقی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جو کوئی کسی جنگل وغیرہ میں ہو اور نماز کے وقت پانی ملے تو وضو کرے ورنہ تیمم کرے پھر اذان دے پھر اقامت کہہ کر نماز شروع کرے تو وہ اللہ کے ایسے لشکروں کی امامت کر رہا ہوتا ہے جن کے کنارے نظر نہیں آتے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان تمام صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے باقاعدہ صفیں بنا کر زمین کے امام کے ساتھ جو فرض نماز پڑھ رہا ہو اس کی اقتداء آسمان میں کر رہے ہوتے ہیں، اور زمین کے امام کے قرات اور فاتحہ کے بعد آسمان میں آمین کہتے ہیں جو کہ 500 سال کی مسافت کی دوری پر ہے. تو جب زمین والوں کی اقتداء آسمانوں میں 500 سال کی مسافت کی دوری پر ہو سکتی ہے تو زمین میں ایک شہر میں ایک مسجد کے آس پاس کے گھر والے مجبوری کی حالت میں کیوں امام کی اقتداء نہیں کر سکتے؟ اسی طرح آگے شیخ الغماری نے نماز جنازہ غائبانہ کی احادیث سے بھی استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ نجاشی بادشاہ اسہمہ کی میت حبشہ میں ہزاروں میل دور رکھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، جبکہ عادت آپ کی یہ تھی کہ ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے اور یہ نماز جنازہ فرض ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے اصل مراد اس میت کے لیے دعا کرنا ہے اور اس کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہی مقصد جماعت کا بھی ہے کہ امام کے پیچھے سے مراد مقصود اور اس کی اقتداء کرنا ہے، اور جماعت کا ثواب کا حصول کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ امام کی تکبیر کی آواز سننے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے جس سے اس کے رکوع و سجود کی حرکات کا علم ہوتا رہتا ہے اور اس کی اقتداء صحیح ہو جاتی ہے. ورنہ اصل میں تو نماز کی جو شرائط ہیں وہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، قرات، رکوع سجود وغیرہ تو مکمل ہوتے ہیں، بس امام کی اقتداء سے اس ثواب کو بھی حاصل کر لیا جاتا ہے جو اس کی اقتداء کا مقصود ہوتا ہے یعنی جماعت کا ثواب. اور جس طرح جنازے میں امام میت کو سامنے رکھتا ہے اور مرد عورت میت کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، ان سب کو اس مجبوری کی حالت میں ضروری نہیں سمجھا گیا جب غائبانہ نماز پڑھ رہے ہوں. بس اسی طرح امام کو دیکھنا فرض نماز میں ضروری نہیں ہے. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ اقتداء کے لیے شرط ہے یعنی امام کو دیکھنا. ہاں امام کی آواز یا امام کی آواز کو پہنچانے والا مکبر کی آواز کا پہنچنا ضروری ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جس طرح صحابہ نے حجروں اور گھروں میں اقتداء کر کے بتا دیا اور دیکھنے کی کو کوئی ضروری نہیں سمجھا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جمعہ پڑھنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو اذان سنے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے اذان سنی اس نے جواب نہ دیا یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں، جس سے واضح ہے کہ اذان سننے والے پر باجماعت نماز ضروری ہے. یہی اصل میں جواب دینا سے مراد ہے. اب اگر دور سے آنے والا اذان کے بعد چل کر کے مسجد تک پہنچا اور وقت پر نہ پہنچ پایا یا کسی مجبوری سے مسجد تک نہ پہنچ سکا تو اس کی تو نماز فوت ہو جائے گی، حالانکہ اس نے اذان سنی ہے اور اس سے شارع کی مراد اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اذان سننے والا خطبہ سن کر مستفید ہو اور امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے. اور یہ چیز خطبہ مائک وغیرہ میں سننے اور نماز باجماعت کے پڑھنے کے لیے خوب اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اگر مسجد نہ جا سکے کسی عذر سے
تو اس موقع اور اصل مقصد یعنی خطبہ سننا اور باجماعت نماز امام کے ساتھ کو چھوڑ کر گھر میں ظہر پڑھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسی طرح نماز کے اوقات مقرر ہیں، بغیر عذر کے ہم وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن عذر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی کہ 2 نماز ظہر عصر مغرب عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہو۔ بلکہ جیسا کہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب کہ نہ خوف تھا، نہ بارش، نہ بیماری، پھر بھی آپ نے 2 نمازیں پڑھی، وہ بھی باجماعت، تاکہ اس مسئلے میں وسعت پیدا ہو جائے اور امت پر تنگی نہ ہونے پائے کہ سختی یا پریشانی یا عذر میں بھی سہولت نہ ہو اور امت پر بھاری نہ پڑ جائے۔ اور سفر کی پریشانی میں 4 کے بجائے 2 رکعات کی چھوٹ دی گئی، اور اس میں بھی 2 نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی وقت جو اہم شرط ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد ہی فرض ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، تو جب وقت جیسی اہم چیز میں چھوٹ ملی عذر پر اور رکعتوں کی کمی ہوئی سفر کے عذر میں، لیکن اس کے باوجود باجماعت ہی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آج اس اصل مقصد یعنی باجماعت نماز کو مجبوری اور عذر کی وجہ سے گھر میں کیوں حاصل نہیں کیا جا سکتا جبکہ مسجد نہ پہنچ پا رہا ہو، جبکہ ایسی حالت میں مسجد میں ہی جا کر پڑھنا نماز کی شروط میں سے نہیں ہے، عذر کے موقع پر چھوٹ ہے۔ اصل ہے باجماعت نماز کا ثواب کا حصول، وہ گھر میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مسجد میں پہنچنا دشوار ہوا، باجماعت نماز پڑھنا نہیں، جس چیز میں عذر یا مجبوری ہو اس کو چھوڑا جائے اور جتنے پر عمل ہو سکتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی پوری طرح سے مسجد میں کی جماعت کو عذر کی وجہ سے پوری طرح چھوڑ ہی نہ دیں، امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو مسجد جائے بغیر پڑھ لیں۔ اسی طرح نماز خوف میں سہولت کے اعتبار سے یعنی مجبوری میں جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ 1 رکعت پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ بیماری میں بیٹھ کر پڑھنے کی سہولت وغیرہ وغیرہ سے واضح ہے کہ جس چیز میں دشواری یا عذر ہو اس میں سہولت یا چھوٹ اور وسعت دی گئی ہے، اور اس میں نہیں جس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب امام کی آواز آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ باجماعت نماز آسانی اور سہولت سے پڑھی جا سکتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس پر عمل نہ ہو اور بڑی اور اول جماعت کا ثواب بلا وجہ چھوڑ دیا جائے۔ خیر، پھر آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں۔ اس زمانے میں جو شخص اپنے علم کے مطابق 10واں حصہ بھی چھوڑ دے گا وہ جہنم میں گر جائے گا، اور عنقریب ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں علماء تھوڑے اور خطیب زیادہ ہوں گے، یعنی صحیح دین کا علم رکھنے والے بہت کم اور لچھے دار تقریریں کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں جو شخص اپنے علم کے 10ویں حصے کو بھی تھامے رکھے گا یعنی اس پر بھی عمل کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح بخاری میں بھی تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جو شخص صرف 10واں حصہ چھوڑ دے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ جو 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا جس کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ یہ دراصل سب سے اہم امور یعنی فرائض سے متعلق ہیں جن کے 10ویں حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے، اور اصول اسلام ہیں جن کے مضبوطی سے نہ پکڑنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ جو زائد ہیں یعنی نوافل وغیرہ ان میں تو ویسے بھی چھوٹ ہے دلیل شرعی کے ساتھ۔ اس کو صرف ایک نماز جمعہ کی مثال سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ آج جتنی زیادہ تسامح، لاپرواہی اور غفلت جمعے کی نماز کے متعلقات پر ہو رہے ہیں، کوئی بھی اس کے تمام احکام و اوامر کا جاننے والا سمجھ سکتا ہے کہ آج اس کا 10واں حصہ ہی اس نے پکڑ رکھا ہے۔ اگر صحابہ کے زمانے میں یہ غفلتیں اور کوتاہیاں ہوتی تو وہ تو اس کو ہلاک کر دینے والا کام شمار کرتے، اور اس کے اکثر چیزوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اپنا آپ کو ہلاک ہونے والا جانتے۔
جیسا کہ جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا، جلدی مسجد جانا، جمعے کی فجر کو 2 خاص صورتیں پڑھنا، کثرت سے اس دن ذکر میں مشغول رہنا کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے، اور کثرت سے درود پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، قبروں کی زیارت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، مریض کی عیادت کرنا، مسجد میں جلدی آ کر نفلی نماز میں مشغول رہنا یہاں تک کہ امام ممبر پر آ جائے، یا تلاوت قرآن مجید کرنا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، جو عموماً جمعے کے دن کے کام ہیں، آج ان کاموں کا 10واں حصہ ہی نظر آتا ہے، اور اسی میں سے ایک جمعہ کا خطبہ سننا اور باجماعت نماز پڑھنا ہے، بھلے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی عذر کی وجہ سے، بجائے یہ کہ جس میں مجبوری ہے اس کو ہی چھوڑیں، سب کو ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی جماعت کو بھی جبکہ آواز آنے پر گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اقتباسات میں نے ان کی اس کتاب الاقناع بصحت صلاۃ الجمعۃ فی المنزل کے میں نے یہ پیش کیے ہیں، اور یہ جو فتویٰ تھا شیخ الغماری کا، یہ تقریباً 1960 کا فتویٰ ہے، لیکن آج کرونا کے حالات کے پیش نظر بہت سارے علماء عرب نے ان کے اس فتوے کی تائید بھی کری ہے، اور اسی سے جو ہے انہوں نے فتویٰ دے کر کے کرونا کی مجبوری کی حالت میں گھروں میں نمازیں اور جمعے کی اجازت دی ہیں، جیسا کہ شیخ شقیقہ عبداللہ بن صدیق الغماری، اور اسی طرح سے یہ احد مشاہیر علماء ازہر دکتور شیخ حسین آیت سعید از المجلس العلمی العالی، اور اسی طرح دکتور محمد الزکری، اور شیخ علی قاسمی، شیخ حمزہ النہیری، شیخ علامہ الحنبلی عبد الرحمن بن سعدی، شیخ ددور محمد بن الامین بوقبضہ وغیرہ، یہ سب وہ شیوخ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کرونا کے حالت میں جو ہے ان یعنی گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ نماز کی اجازت دی ہے، کہ صرف جو ہے کسی نے ریڈیو کے ذریعے، کسی نے مائک کے ذریعے جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور کہا کہ نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ شیخ دکتور حمزہ النہیری نے جو ہے شیخ دکتور حسین آیت سعید کے فتوے پر کچھ تعلیقات لکھے تھے، اور ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے جواب دیا تھا جنہوں نے شیخ حسین کے اس فتوے کی مخالفت کی، جس میں انہوں نے ریڈیو وغیرہ کے لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے والے تراویح کی نماز کے اقتداء میں باجماعت نماز کا جواز کا فتویٰ دیا تھا، جسے کہ پہلے بھی بہت سارے علماء سے دے چکے تھے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے جواز کا فتویٰ پہلے بھی شیخ احمد بن صدیق الغماری اور شیخ دکتور محمد بن امین ابو خزہ اور شیخ علامہ عبد الرحمن بن سعدی وغیرہ نے فتوے دیے تھے کہ ریڈیو کی آواز پر مجبوری یعنی عذر میں باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں شیخ حسین آیت سعید بہت ہی مضبوط علم کے مالک علماء میں سے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے والے، اصول و فقہ اور مقاصد سے اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ اعلیٰ فتویٰ کمیٹی کے خاص رکن ہیں۔ آج کے دور میں ان کی نظیر بہت کم ملتی ہے، جس کی گواہ خود ان کی کتابیں اور دروس ہیں۔ پھر آگے نمبر وار ان کے فتوے کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ نے جو ریڈیو وغیرہ پر نماز باجماعت کے جواز کا فتویٰ دیا، وہ دراصل امام مالک کے فقہی اصولوں اور قواعد سے دلیل لے کر دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا ہی مسئلہ ایجاد کر لیا ہے، بلکہ سلف سے اور سلف کے فقہی اصولوں سے مسئلے کو سمجھ کر مدلل سمجھا دیا ہے، جس کی بنیاد امام مالک کے فقہ میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل اور اصل امام ابن قاسم کی المدونہ میں دیکھی جا سکتی ہے، جس میں ہے کہ امام مالک نے دور کی مسافت سے بھی امام مسجد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ آواز امام کی سن سکتا ہو، اور علامہ خلیل نے ان کے اس قول کو مدلل ثابت بھی کیا ہے۔ یہ کوئی نیا فتویٰ شیخ حسین آیت کا نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے شیخ احمد بن صدیق الغماری فتویٰ دے چکے ہیں، اور اسی طرح شیخ عبد الرحمن بن سعدی نے بھی جواز کا فتویٰ دیا تھا، جیسا کہ ان کے مجموعہ فتاوی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ احمد غماری نے تو 5 وقت کی نماز عذر کے موقع پر اس طرح پڑھنے کے جواز کا فتویٰ دلائل سے دیا تھا، اور شیخ سعدی نے یہ ثابت اور واضح کیا کہ اس سے منع کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔
یعنی آواز پہنچنے پر اقتداء صحیح ہوگی اگرچہ دور ہی ہو، کیونکہ آواز آنے پر مسافت کی دوری کی وجہ سے منع کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیخ عبداللہ بن صدیق نے بھی شیخ احمد بن صدیق الغماری کے فتوے کی تائید میں اور وضاحت سے اس کے جواز میں فتویٰ دیا ہے، اور مخالفین کے شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی اصل موجود ہے، یعنی آواز کے آنے پر اقتداء کا صحیح ہونا۔ اب اس اصل سے ہی نئے حوادث، نئے حالات میں مسئلہ مستنبط کر کے نکالا جاتا ہے۔ ایسے نئے مسئلوں کے لیے عین اصل، یعنی بالکل اسی طرح وہی صورت جو درپیش ہو کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا، بلکہ اس کی اصل موجود ہے تو اسی سے مسئلے کا استنباط کر کے اجتہاداً قیاساً مسئلہ بتا دیا جاتا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو شریعت کے اصولوں پر گہری نظر رکھنے والا ہو۔ مثال کے طور پر حاجی کے لیے میقات سے گزرتے ہوئے احرام ضروری ہے، لیکن جب ہوائی جہاز سے سفر کرنے والا حاجی ہو وہ گزرے تو کیا کرے؟ جس طرح اس کی اصل سے فتویٰ لیا گیا کیونکہ اس کی اصل ثابت ہے، اسی سے اس مسئلے کو نکال کر بتا دیا۔ تو حالات کے بدلنے سے اسی اصل سے استدلال کرتے ہوئے فتویٰ دیا جاتا ہے، نہ کہ عین مسئلہ یعنی اسی شکل و نوعیت کا نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا انکار ہی کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض کہ اس سے عوام کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ مسجد نہ آ کر گھروں میں نماز پڑھیں، لہذا سد الذرائع کے طور پر یعنی دروازے ہی بند کرنے کے لیے اس سے منع کیا جائے، تو یہ دراصل ان کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء کے فتوے کی وجہ سے ان کو مسجد کی جماعت کے چھوڑنے کا جو بہانہ کورونا کی وجہ سے مل گیا تھا اور نماز کی ادائیگی میں وہ سستی کرنے لگے تھے، یعنی وقت کا لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، اس سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ جماعت سے نماز کی پابندی پر وہ تمام غفلت کے دروازے بند کر دیے جا سکتے ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، اور رمضان کی عبادتوں کی پوری طرح فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے باجماعت نماز تراویح کے پڑھنے سے وہ غفلت ختم ہوگی جو اس پابندی کے نہ رہنے کی وجہ سے ہوگی۔ لہذا یہ تو مصلحت کے طور پر عوام کو نماز کی پابندی کرانے کا ذریعہ ہے تاکہ وہ غافل نہ ہوں، اور جب یہ وجہ یعنی کورونا کا خوف ختم ہو جائے گا پھر مسجد میں جا کر ہی نماز کی پابندی ضروری ہوگی، یعنی عذر باقی نہ رہنے پر پھر مسجد میں باجماعت نماز کے لیے حاضر نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور یہ گمان پیش کرنا اگر سیٹلائٹ کے ٹیلی کاسٹ کسی وجہ سے منقطع ہو گیا تو یہ مشین ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں وغیرہ، تو شیخ کہتے ہیں یہ خطرہ تو مسجد کے اندر بھی موجود ہے کہ جب لاؤڈ اسپیکر کی آواز کسی وجہ سے منقطع ہو جائے، مشین میں کچھ خرابی آ جائے تو دوسری تیسری منزلوں میں نماز پڑھنے والوں کا جو حکم ہوگا تو وہ نماز اپنی جاری رکھیں گے یا توڑیں گے؟ جو حکم ان کے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی ہوگا۔ یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے اور اس کے ثواب کے حصول سے روکا جائے، اور امام یا مقتدی کا دیکھنا کوئی شرط نہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے، ورنہ امام کے نیچے اور اوپر کی منزلوں میں یا چھت میں نماز پڑھنے والوں کی نماز ہی نہ ہوگی۔ ہاں، آواز کے ذریعے نماز کا علم ہوتے رہنا ضروری ہے، اور پھر نماز تراویح باجماعت پڑھنا اس لیے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی صحیح قرات نہیں کر پاتے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اچھی آواز سے باتجوید قرآن پڑھنے والے کے ساتھ نماز پڑھیں جس سے پورا فائدہ حاصل ہو۔ خصوصاً نوافل تراویح وغیرہ میں تو اس کی گنجائش ہے ہی، کیونکہ بہت سے امور جن میں نوافل میں وسعت دی گئی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز کے قیام میں ہی پانی پی لیا کرتے تھے۔ علماء نے کہا کہ نفلوں میں ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے، نہ کہ فرضوں میں۔ بس اسی طرح آج اللہ نے بہت سے وسائل دیے، آسانیاں کی ہیں، تو ایسے عذر کے موقع پر لوگ اگر تراویح کی نماز باجماعت ریڈیو وغیرہ کی لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے کر لیں تو اس میں یقیناً گنجائش ہے، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، جیسا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں باجماعت یہ نماز پڑھ لیں گے اور سستی و غفلت سے بچیں گے، اور ایک اچھے متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع و خضوع آئے گا جو کہ مطلوب ہے۔
اور دکتور الروکی کا یہ کہنا کہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے امام کی اقتداء کرنا دراصل ٹی وی ریڈیو کی اقتداء ہے نہ کہ امام کی اقتداء، تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہوتا تو کیا مساجد کے اندر جو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں لوگ امام کی اقتداء کرتے ہیں اس کو بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کی اقتداء ہے نہ کہ امام کی؟ کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تو امام کی آواز نقل کر رہا ہے، خود امام نہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ عقل سے بعید چیز ہے، اور نہ کوئی ایسی بات کو حجت یا قابل توجہ مانے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی ترغیب دلائی ہے، جو اخلاص و ثواب کی نیت سے اس کی پابندی کرے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو عذر کے حالات میں اس طرح باجماعت پڑھنے سے اس کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ قیام اللیل کا پورا پورا اجر و ثواب، بلکہ ایک ساتھ دو طرح سے اجر و ثواب ملے گا، ایک تو باجماعت نماز تراویح کی پابندی کا، اور دوسرا مکمل قرآن کی تلاوت بغیر سننے کا ثواب بھی ملے گا، جو اکثر اکیلے میں پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بات بھی معتبر ذرائع سے ملی کہ شیخ البویحیاوی نے بھی اس مسئلے میں شیخ حسین آیت کی تائید کی ہے اور ان سے اتفاق کیا ہے۔ بس اس مختصر تعلیقات کا خلاصہ و مقصد یہ ہے کہ دلائل و قوت نظر کی بنا پر سب سے مضبوط قول اس مسئلے میں آج کے جید محقق علامہ دکتور شیخ حسین آیت کا فتویٰ ہے، جو انہوں نے ریڈیو یا ٹی وی کے لائیو ٹیلی کاسٹ پر باجماعت نماز تراویح کا جواز دیا ہے، اس شخص کے لیے جو اس عذر کے حالات میں بھی باجماعت نماز کا اجر اور اس قرآن کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی سماعت کے فضائل سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، کیونکہ انہی کا قول فتویٰ امام مالک کے فتوے کے مطابق مدلل اور مضبوط اور فقہی قواعد کے مطابق بھی ہے۔ یہ ہے پورا عربی فتویٰ ان کا، میں نے سامنے کتاب میں پیش کر دیا ہے، مختصر انداز میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح اور علماء نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ اسی طرح ایک عالم لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء دو قولوں میں بٹے ہوئے ہیں، پہلا قول تو عدم جواز کا ہے، ان میں سے کچھ نے اتحاد مکان کی شرط لگائی، یعنی ایک ہی جگہ امام اور مقتدی ہوں تو نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی، جبکہ صحابہ اکرام نے آپ کی اقتداء مکان سے باہر مسجد میں کی، جبکہ آپ اور صحابہ کے درمیان دیوار بھی حائل تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اتحاد مکان کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر وقت ایک ہی ہو تو کہیں بھی اقتداء کی جا سکتی ہے، اور ان میں سے کچھ نے مسجد سے باہر تک بھی اتصال صفوف کی شرطیں لگائی ہیں، یہ صفیں ملی ہوئی متصل ہوں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اس شرط کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس بات کو دلیل سے ثابت کریں۔ اصل تو ایک ہی وقت میں امام کی اقتداء کے لیے اس کی حرکات وغیرہ کا علم ہونا ہے، اور یہ چیز اتصال اور عدم اتصال صفوف سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اصل میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، نہ کہ مسجد میں پڑھنا واجب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مسجد کے اندر نہیں پڑھ پایا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، اذان سننے کے بعد جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ نہیں کہا کہ جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کہا۔ بس معلوم ہوا کہ جماعت اصل ہے نہ کہ مسجد۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ٹیلی کاسٹ اگر کسی وجہ سے منقطع ہو سکتا ہے، اس وجہ سے صحیح نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا بھی ہو جائے تو ایسے عذر کے موقع پر وہ اپنی نماز اکیلے ہی پورا کر لے، جیسا کہ مسجد کے اندر بھی اگر لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی آواز کی وجہ سے امام کی آواز نہ پہنچ پائے تو ایسے عذر میں اکیلے ہی اپنی نماز پوری کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح اور مکمل ہو جائے گی، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں۔ ایسے معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو واضح ممکن ہے اور نظر آ رہا ہے وہ عدم انقطاع ہے، یعنی آواز کا ٹوٹ جانا عام بات نہیں ہے، عموماً سیدھی آواز کا پہنچنا ہی ثابت ہے نہ کہ انقطاع، لہذا اعتبار اس چیز کا ہوگا جو عموماً اور غالب چیز ہے، نہ کہ اس کا جو کبھی کبھار ہوتا ہے، جس کا صرف ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ یہی قاعدہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں
اور یہ چیز لائیو ٹیلی کاسٹ میں نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہونا حکمت ہے، نہ کہ علت یا شرط۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہونے کے باوجود لوگ اگر الگ الگ بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا قول مجبوری میں ریڈیو وغیرہ کی آواز پر نماز کے صحیح و جائز ہونے کا ہے، تو اس تعلق سے امام مالک کا قول المدونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امام مسجد کے اقتداء میں اس کے آگے بھی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ کرے، اس کے رکوع کے ساتھ رکوع کرے، تو اس کی نماز صحیح، مکمل اور درست ہوگی، اگرچہ وہ اس امام سے آگے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح امام مالک کا یہ بھی قول ہے، جیسا کہ مدونہ جلد 1 صفحہ نمبر 171 میں ہے، کہ اگر نمازی اور امام کے درمیان کوئی نہر یا راستہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، اقتداء صحیح ہوگی۔ اور ان کا یہ قول اسی لیے ہے کہ شرط صرف امام کی نماز کا اس کے رفع و خفض کا مقتدی کو علم ہونا، یعنی رکوع میں جانا یا رکوع سے سر اٹھانا، جھکنا اور اٹھنا، اس کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی صحیح اقتداء کی جا سکے۔ جب کسی بھی طرح سن کر یا دیکھ کر اقتداء کر سکتا ہے تو اقتداء صحیح ہوگی۔ امام کے پیچھے ہونا یا صفوں کا متصل ہی ہونا یا ایک جگہ ہی جمع ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، ورنہ صحابہ مسجد سے باہر مکان میں امام مسجد کے ساتھ کبھی نماز نہ پڑھتے۔ اور یہ مسلک امام مالک امام شافعی دونوں کا ہے۔ ہاں، امام شافعی اور امام مالک میں دور اور نزدیک کی مسافت کی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام شافعی نے آخری صف سے یا مسجد سے باہر 300 ہاتھ کی دوری تک اقتداء کو جائز بتایا، اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی اور آپ کے اقتداء میں صحابہ نے مسجد میں نماز پڑھی، جبکہ آپ کے اور صحابہ کے درمیان دیوار تھی۔ بس یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اس حالت میں امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے جبکہ دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ حافظ ابن حجر کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی واضح روایت سے ثابت ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید مسجد میں ہی پڑھ رہے ہوں اور درمیان میں چٹائی یا بوریا وغیرہ حائل ہو، یا پھر دونوں کو الگ الگ موقع کی سمجھ لیا جائے۔ بہرحال دونوں طرح سے بھی یہی واضح ہے کہ کسی چیز کے حائل ہونے سے مقتدی کی اقتداء میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی بات صحیح دلیل سے ثابت ہے، اور اس کے خلاف کہنے والے کے لیے دلیل کا دینا ضروری ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عبادات توقیفی ہیں، اور خاص طور سے نماز کے متعلق یہ ثابت ہے کہ اس میں امام کی متابعت یعنی اقتداء کرنا ہے، اور اس کی اقتداء کی دوری یا مسافت کی کوئی حد متعین ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے تو مسجد کی چھت پر کے اوپر بھی امام کی اقتداء کرنا ثابت ہے۔ بس اسی وجہ سے میرا بھی یہی رجحان ہے کہ اس طرح یعنی دور سے لائیو ٹیلی کاسٹ سے نیچے دیے گئے چند تنبیہات کی مراعات کے ساتھ یہ جائز ہوگا۔ پھر آگے تنبیہات میں لکھا نمبر 1 یہ کہ امام جہاں نماز پڑھا رہا ہے اس کا اور مقتدی کا وقت ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی وقت میں سیدھے آواز آ رہی ہے تو ہی اقتداء صحیح ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ سیدھے مباشرتاً یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ میں ہی اس کی اقتداء ہو، یعنی امام سے نقل ہونے والی آواز فوراً مقتدی کو سنائی جا رہی ہو تاکہ مقتدی اسی وقت امام کی اقتداء کرے جیسے امام کے پیچھے رہنے والے کرتے ہیں۔ نمبر 3 اگر کوئی مسلمان اپنے دین کے متعلق احتیاط کرتے ہوئے اور اختلافات سے بچنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ فرض نمازوں میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو لے کر باجماعت نماز پڑھ لے، اور نفلی نمازوں میں یعنی تراویح میں اگر وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ نفلوں کے احکام میں ہر طرح سے نرمی ہے بنسبت فرائض کے۔ باوجود اس کے قاعدہ یہی ہے کہ جو کچھ فرض میں ثابت ہے وہ نفلوں کے لیے بھی ہے، اور جو کچھ نفلوں میں ثابت ہے وہ فرضوں کے لیے بھی ہے، جب تک کہ خصوصیت کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہ ہو۔ مختصر انداز میں نے بھی ان کے عربی کا مختصر سا ترجمہ کر کے بتا دیا ہے۔ تو یہ اور بھی اس کے علاوہ شیخ فوزان کے اور دیگر علماء کے فتاوے تقریباً
24 فتوے میں نے اس میں کتاب میں اپنے دیے ہیں. ان سب کو تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے. 25 فتوے ہیں تقریباً یہ، جس سے بالکل واضح ہے کہ ان علماء نے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا فتویٰ دیا ہے کہ ہاں بھی مجبوری کی حالت میں اس طرح نماز پڑھا جا سکتا ہے. اور اسی طرح آخر میں نے اپنی کتاب میں جو ہے لاؤڈ سپیکر کی آواز پر نماز کے جواز کے تعلق سے جو علماء کے فتوے ہیں وہ بھی ڈال دیے ہیں. اور لاؤڈ سپیکر پر جو شروع میں احناف وغیرہ نے اعتراضات کیے تھے ان کے مضامین بھی میں نے ڈال دی ہیں، تاکہ مفتی صاحب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اعتراض کن کا تھا جو وہ کر رہے ہیں آج. اور اس کا جواز کا فتویٰ علماء اہل حدیث نے تفصیل سے دے دیا تھا کہ مکبر کی آواز سن کر کے بھی نماز جو ہے کتنی بھی دور ہو پڑھی جا سکتی ہے. اس کے تعلق سے بھی میں نے فتوے آخر میں ڈال دیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.